بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا کہ ہمارے گھر بڑا فریزر آ گیا اور ساتھ میں جنریٹر کے لیے بھی دعا کی اور تھوڑے ہی دنوں بعد بڑا جنریٹر بھی مل گیا۔ ہمیں تو امید ہی نہیں تھی، یہ صرف اور صرف سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 کی بدولت ہوا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں اکثر لوگوں کے تجربات و مشاہدات ابکری رسالہ میں پڑھتی ہوں کہ لوگوں کو اس رسالہ میں چھپے وظائف سے کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ میں تو شروع میں پڑھ کر اکثر ہنستی تھی کہ بھلا ایسا بھی ممکن ہے کہ بندہ ایک آیت یا اسم پڑھے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے، مگر جب میں نے آزمایا تو جو چاہا وہ پا لیا۔ پھر تو پڑھتی چلی گئی اور پاتی چلی گئی۔ آج میں خود دیگر قارئین کی طرح اپنے تجربات و مشاہدات ابکری قارئین کے لیے لکھ رہی ہوں۔ ضرور پڑھیے اور آپ بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ قارئین، ہمارے گھر میں فریج نہیں تھی۔ گرمی بہت زیادہ ہوتی اور پریشان بھی اتنے زیادہ ہوتے۔ ابکری رسالہ میں ایک مرتبہ سورۃ مائدہ کا عمل پڑا کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر دل میں جو چاہیے اس کا تصور کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا کہ ہمارے گھر بڑا فریزر آ گیا اور ساتھ میں جنریٹر کے لیے بھی دعا کی اور تھوڑے ہی دنوں بعد بڑا جنریٹر بھی مل گیا۔ ہمیں تو امید ہی نہیں تھی، یہ صرف اور صرف سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 کی بدولت ہوا۔ دوسرا واقعہ، میں ایک دفعہ کپڑے دھو رہی تھی تو مشین بند ہو گئی۔ وہ چلتے چلتے اکثر بند ہو جاتی۔ کپڑے ہاتھ سے دھونے پڑتے۔ اکثر بھائی جا کر ٹھیک کرواتے یا اس کے لیے الیکٹریشین کو گھر لاتے اور پھر کہیں جا کر یہ چلتی۔ میں نے پھر یہاں بھی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو آزمایا اور کیا کمال کا پایا کہ جب بھی مشین بند ہوتی درج ذیل عمل کرتی ہوں اور ادھر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مارتی، ادھر مشین چل پڑتی اور میرا سارا کام سکون سے ہو جاتا تھا۔ تیسرا واقعہ، قارئین، ہم نے بریانی پکائی۔ بریانی بڑی مزیدار بنی۔ اب سب کی خواہش تھی کہ بریانی رات کو بھی کھائی جائے۔ جب میں نے ڈھکن اٹھا کر بریانی دیکھی تو بریانی تو ایک وقت کے لیے بھی مجھے کم دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ابکری میں سورۃ کوثر کا عمل پڑھا تھا۔ میں نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھی اور بریانی پر دم کر دی۔ الحمدللہ، جو بریانی مجھے لگ رہی تھی کہ ایک وقت بھی نہ چلے گی، وہ ہم نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھائی۔ اب جب بھی کوئی کھانا بناتے ہیں میں یہی عمل کرتی ہوں اور 2 وقت کے بعد بھی اکثر بچ جاتا ہے، جبکہ پہلے اکثر رات کو یا تو دوبارہ بنانا پڑتا تھا یا بازار سے منگوانا پڑتا تھا۔ چوتھا واقعہ، ہمارے گھر کمپیوٹر نہیں تھا۔ ہمارے گھر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ ہم سب نے لائیو درس سننے کا ارادہ کیا اور مجھے کافی سالوں سے موبائل کا بہت شوق تھا۔ میں نے سورۃ مائدہ 11 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دی تو اللہ پاک نے کمپیوٹر بھی دے دیا، اور بڑے موبائل کا شوق تھا تو اللہ پاک نے بڑا موبائل بھی دے دیا۔ پانچواں واقعہ، جب ابو گھر میں گھی کا ڈبہ لے کر آتے تو ہم نے اس گھی پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر گھی پر دم کر دیا۔ جو ہمارا گھی کا ڈبہ 10-15 دنوں میں ختم ہوتا تھا، اب وہ 1 ماہ چل جاتا ہے۔ چھٹا واقعہ، میرے بھائی نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ اسے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کمیٹی پرچیوں پر تھی تو اس کی کمیٹی نہیں نکلتی تھی، تو کمیٹی عصر کی نماز کے بعد نکلتی تھی۔ تو بھائی نے عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ عالم نشرح اور 1 مرتبہ انمول خزانہ پڑھ کر دعا کی تو کمیٹی بھائی کی نکل آئی، اور اگلی دفعہ پھر پیسوں کی ضرورت پڑی تو یہی عمل پھر کیا اور دوسری مرتبہ بھی کمیٹی میرے بھائی کی نکل آئی۔ یہ سب ابکری میگزین میں پڑے اعمال کی بدولت ہوا۔ ساتواں واقعہ، میری چھوٹی بہن کی ایک دوست ہے، اس کے دل میں سوراخ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ضرور ہونا ہے اور جلد از جلد ہونا ہے۔ ہم نے فوراً دفتر ماہنامہ ابکری فون کر کے وظیفہ لیا تو انہوں نے حامیم لینصرون کا وظیفہ دیا۔ ہم نے اسے بتا دیا۔ اس نے صرف 2 ہفتے ہی پڑھا
تو اس کا رزلٹ 20% نیگیٹو آیا، لیکن دوسرے ہفتے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ 75% پازیٹیو آیا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ کوئی اور دوائی بھی کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دوائی نہیں، ہم ماہنامہ عبقری کے اعمال کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر بہت حیران ہوا، اتنا بڑا مرض 2 ہفتوں میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور کہنے لگا کہ اعمال نہ چھوڑنا اور ساتھ ہی دوائی بھی کھاتے رہیں۔ اس وقت وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا آپریشن بھی نہیں ہوا اور ابھی بھی اعمال سارے گھر والے کر رہے ہیں۔